الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ ہم نے پڑھا تھا پچھلے لیکچرز میں کہ سورہ فاتحہ کس طرح قرآن کریم کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ہمیں دعا کا طریقہ اور دعا کے آداب سکھائے ہیں، اور دعا اصل میں اللہ اور بندے کے درمیان تعلق اور رابطہ کو بتاتی ہے۔ ہمارے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہم مخلوق ہیں، ہم ناقص ہیں، ہم عاجز ہیں، اور ہم خطا کے پتلے ہیں، ہم سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون، تمام بنی آدم خطا کار ہیں، اور لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ تو انسان ناقص ہے۔ ہمارا رب، ہمارا خالق، ہمارا رازق، عرش عظیم کا رب فعال لما یرید، وہ کامل ہے، سبحانہ و تعالی، وہ ہر چیز سے پاک ہے اور ہر چیز سے بلند ہے۔ اس کے پیارے پیارے نام ہیں، اس کی کبریائی ہے، اس کی عظمت ہے اور اس کی شان ہے۔ اگر ایک انسان کو یہ پتہ لگ جائے کہ اس کا رب کتنا کامل ہے، اور اسے اعتراف ہو جائے اپنے عجز کا، اپنے نقص کا، تو یہ گویا کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ سورہ فاتحہ میں یہ دعا، اصل میں یہ دعا ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، دعا کے طریقے سکھائے گئے ہیں۔ اللہ کو اللہ کے مبارک ناموں کا واسطہ دیا جائے، اللہ کو اپنے ٹوٹے پھوٹے اعمال کا واسطہ دیا جائے، اور اللہ سے دعا کی جائے۔ اور اللہ سے جو دعا کی جاتی ہے اس میں سب سے عظیم دعا وہ صراط مستقیم کی ہے، ہدایت کی ہے۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا بھی دے، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم بھی رکھے، چلا بھی دے۔ صراط مستقیم کتاب و سنت کا نام ہے۔ ایک تو سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ایسا ہے کہ سورہ فاتحہ اللہ اور بندے کا ربط بتاتی ہے۔ پورا قرآن بھی ہمیں یہی بتاتا ہے۔ نمبر 2 کہ سورہ فاتحہ ہمیں اس میں دعا ہے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی اور صراط مستقیم پر چلنے کی۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ قرآن و سنت ہے، جیسے سورہ آل عمران کی آیت کریمہ میں نے ذکر کی تھی آپ کے سامنے۔ اور پورا قرآن کریم آپ سمجھیے وہ صراط مستقیم کا اعلیٰ ترین شاہکار ہے۔ یہ بھی ایک تعلق ہے سورہ فاتحہ کا اور قرآن کا۔ سورہ فاتحہ اس معنی میں پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ لگا کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ یہ وہ رستہ ہے جو نیک لوگوں کا رستہ ہے، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اللہ کا انعام نبیوں پر ہے، صدیقین پر ہے، شہداء پر ہے اور صالحین پر ہے۔ تو گویا کہ نبی اور صحابہ کا رستہ۔ قرآن و حدیث تو وہی ہیں، اللہ کی طرف سے اترے ہیں، اور وہ دین کا بنیادی ماخذ ہیں۔ اور صحابہ کرام، انہوں نے ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کر کے دکھایا ہے، انہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھا ہے۔ تو گویا کہ ہمارا منہج کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا منہج، دین سیکھنے کا طریقہ کتاب و سنت، سلف صالحین کے، صحابہ کرام کے فہم کے مطابق، یہ ہمارا منہج ہونا چاہیے۔ اگر یہ ہمارا منہج ہو تو ہمارا دیگر تمام ادیان سے اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے گروہوں سے ہمارا فرق ہو جاتا ہے۔ یہود 71 فرقوں میں بٹے تھے، عیسائی 72 فرقوں میں بٹے تھے، مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق 73 فرقوں میں بٹیں گے۔ ان میں سے 72 فرقے وہ جہنمی ہوں گے۔ ایک گروہ جو در حقیقت جماعہ ہے، جو کتاب و سنت کو
اصل دین کو تھامے ہوئے ہے، اور وہ کون سا گروہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریق پر ہے۔ گویا کہ ہمارا منہج کیا ہے؟ کتاب و سنت، صحابہ کرام کے، سلف صالحین کے فہم کے مطابق۔ اس کو اہل سنہ والجماع کا منہج کہتے ہیں۔ اس سے فرق ہو جاتا ہے دیگر گمراہ فرقوں سے جو شروع دور میں پیدا ہوئے اور آج تک پیدا ہو رہے ہیں۔ آخری بات سورہ فاتحہ کے حوالے سے، پھر ہم آگے سورہ بقرہ پہ ہم منتقل ہوتے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ رستہ ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب ہوا، اور یہ گمراہوں کا رستہ نہیں ہے۔ یعنی یہ یہود و نصارہ، مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، اور نصارہ سے مراد اور نصارہ سے مراد الضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ سورہ فاتحہ اتنی مختصر صورت ہے، لیکن یہ اتنی مختصر صورت ہونے کے باوجود پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کی بنیاد ہے، پورے قرآن کا آپ دیباچہ کہہ لیں۔ اس کو ام القرآن کہتے ہیں، اس کو ام الکتاب کہتے ہیں، اس کو سب المثانی کہتے ہیں، اور اسی کو القرآن العظیم بھی قرار دیا گیا ہے۔ اس کے ناموں میں سے ایک نام القرآن العظیم بھی ہے۔ اتنی مختصر صورت میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی ترین باتیں کی ہیں۔ دعا کی اہمیت، اللہ کا کمال، بندے کا نقص، دعا کے آداب، ہدایت، صراط مستقیم، کتاب و سنت، سلف صالحین کا منہج، بنیادی ترین باتیں سورہ فاتحہ کے اندر ہیں۔ انہی کی تفصیل آگے قرآن کریم میں موجود ہے۔ انہی بنیادی ترین باتوں میں، اسی طرح توحید، ایاک نعبد و ایاک نستعین، انہی بنیادی ترین باتوں میں سورہ فاتحہ کے اندر جس بات کو بڑے خاص طریقے سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے رستے کو فالو کرنا ہے، ان لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنانا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، سلف صالحین۔ ہمیں ان کو اپنا ہیرو بنانا ہے، ہمیں ان کو اپنا رول ماڈل بنانا ہے۔ ہمیں ہر چیز کتاب و سنت سے، سلف صالحین کے منہج پر لینی ہے۔ ہمارا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے، جیسے صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے، ائمہ کرام نے سمجھا۔ ہماری عبادات کتاب و سنت کے مطابق ہونی چاہیے، سلف صالحین کے فہم کے مطابق۔ ہمارے معاملات کتاب و سنت کے مطابق ہونے چاہیے، سلف صالحین کے فہم کے مطابق۔ ہماری ہر چیز، ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہمارا کلچر، ہمارا لباس، ہمارا ظاہری، ہمارا شعار، ہماری اٹھک بیٹھک، ہمارا رول ماڈل، ہر چیز ہماری قرآن و سنت کے مطابق، سلف صالحین کے منہج کے مطابق۔ اگر ہم نے اپنا رول ماڈل یہود و نصارہ کو بنا لیا تو ہم گمراہ ہو گئے۔ اگر ہم نے اپنے نظام یہود و نصارہ سے لینا شروع کر دیے، دنیا میں ترقی کرنے کا طریقہ یہود و نصارہ سے، غیر مسلموں سے لینا شروع کر دیا، تو ہم گمراہ ہو گئے۔ یہود و نصارہ کی پیروی اور یہ سمجھنا کہ جس طریقے سے ہم سمجھیں کہ وہ ترقی یافتہ ہیں، ہم سمجھیں کہ وہ دنیا میں بہت آگے ہیں، وہ دنیا کے اندر بہت کامیاب ہیں، ہم جب تک عدالتی نظام ان کا نہیں لیں گے، جب تک ہم تعلیمی نظام ان کا نہیں لیں گے، جب تک ہم ان کی طرح، جس طرح انہوں نے، ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ترقی کی، کامیابی حاصل کی، حالانکہ وہ ترقی اور کامیابی نہیں ہے، وہ آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ہم جب تک ان کے طریقے کے مطابق نہیں چلتے تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ قرآن کریم کی بنیاد کے خلاف ہے یہ بات۔ ہمارا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق، صحابہ تابعین کے فہم کے مطابق، ہماری عبادات، ہمارے معاملات، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری ہر چیز، ہمارا تعلیمی نظام، ہمارا سیاسی نظام، ہمارا لباس، ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہماری اٹھک بیٹھک، ہماری عادات، ہر چیز ہمارا اپنا ہے۔ ہمیں غیروں سے مروب نہیں ہونا، ہمیں غیروں کا کلچر اختیار نہیں کرنا، ہمیں غیروں کی مخالفت کرنی ہے، یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے،
یہود و نصارہ جیسا ہمیں نظر نہیں آنا۔ یہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے، کیونکہ یہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے اس بات کو بڑی اہمیت کے ساتھ سورہ فاتحہ کے آخر میں بیان کی ہے کہ رستہ نبی کا اور صدیقین، شہداء اور صالحین کا ہونا چاہیے، رستہ یہودیوں نصارہ والا نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کا، آج ہم دنیا میں ذلیل ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس نسخہ کیمیا اور ہمارے پاس حف تقلیم اور ہر چیز موجود ہے، ہمیں اس پر اعتماد ہی نہیں ہے۔ ہمیں اللہ رسول کا طریقہ اچھا نہیں لگتا، نعوذ باللہ من ذالک، مجھے کہنے دیجئے۔ ہم کتاب و سنت کو رہبر اور رہنما ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ یہود فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا آئین تو رات ہے، اسرائیل اس کی بنیاد یہودیت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو بھی یہودی ہے اس کو اسرائیل میں آنے کے لیے پاسپورٹ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کا یہودی ہونا کافی ہے۔ کوئی مسلمان ملک یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اس کا آئین قرآن ہے، اس کا ہر قانون کتاب و سنت کے مطابق ہوگا۔ دعویٰ کرنے والے دعویٰ کرتے ہیں لیکن عمل شرعی اس دعوے کے خلاف ہے۔ ہم نے یہود و نصارہ کے طریقے کو اختیار کیا ہوا ہے۔ ہم لاہور کو، کراچی کو پیرس بنانا چاہتے ہیں۔ ہم یہود و نصارہ کے نظام کو اپنا کر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بھی عروج اور ترقی حاصل کر لیں گے۔ یہی ہماری سب سے بڑی ناکامی کی بنیاد ہے۔ ہم اگر ترقی کر سکتے ہیں تو ہم کتاب و سنت پر عمل کر کے قرآن کو ہدایت اور رہنما بنا کر ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ قرآن کو چھوڑ کر ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں ہی کئی مقام پر، میں صرف ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی پیش کی تھی، اس سے پچھلی آیت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا، سورہ آل عمران آیت نمبر 100۔ اے ایمان والو، اللہ نے پیچھے یہودیوں کا ذکر کیا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ اہل کتاب تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیتوں کے ساتھ؟ اے اہل کتاب تم کیوں لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے ہو؟ پھر اللہ فرماتے ہیں اے ایمان، یہ تو یہود و نصارہ کا طرز عمل ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم یہود و نصارہ کے ایک گروہ کی پیروی کرو گے، ان کے پیچھے لگو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تمہیں پھیر دیں گے تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں۔ یہود و نصارہ کی اندھا دھند پیروی ہمیں نقصان کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتی۔ کبھی دنیا میں ہم، نہ دنیا اور نہ آخرت، ہم کبھی بھی اس کی ترقی، اس کا غلبہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل کے ہم نہیں اس کی ترقی حاصل کر سکتے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے کفر کرو گے؟ کفر سے مراد کیا ہے؟ پچھلی آیت میں کفر کی بات آئی ہے۔ وہ کفر کیا ہے کہ اگر تم یہود و نصارہ کی پیروی کرو تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں لٹا دیں گے۔ یہود و نصارہ کی پیروی کرنے سے انسان آہستہ آہستہ کفر کی طرف لوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں تم کفر کیسے کر سکتے ہو؟ کیا مطلب؟ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر کیسے چل سکتے ہو؟ تم یہود و نصارہ کو اپنا رول ماڈل کیسے بنا سکتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُ، یہ آیت کریمہ میں پہلے پیش کر چکا ہوں، صراط مستقیم کی وضاحت کرتے ہوئے۔ اور یہ سورہ فاتحہ میں ہم صراط مستقیم کے تناظر میں ہی، یہ جو آخری آیت ہے وہ بھی اسی تناظر میں ہے۔ تم یہود و نصارہ کی پیروی کر کے کفر کی طرف کیسے جا سکتے ہو، حالانکہ تم میں اللہ کی آیتیں موجود ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، یعنی قرآن، وفیکم رسول، اور تم میں اللہ کا رسول موجود ہے اور اللہ کے رسول کی تعلیمات موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کر ہم یہود و نصارہ کی پیروی کر کے کفر کی طرف کیسے جا سکتے ہیں؟ تو اللہ کو مضبوطی سے تھامنے سے ہی، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے سے ہی ہم صراط مستقیم پر چل سکتے ہیں اور ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدے کا مسئلہ ہے، اور اللہ معاف کرے ہمارا یہ عقیدے کا مسئلہ آج ڈسٹرب ہوا ہوا ہے۔ آج ہم اٹھنے بیٹھنے میں، ہم اپنے عادات اطوار میں، اپنے ایٹیکیٹس میں، اپنے لباس میں، ہر چیز میں ہم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے جتنے فیشن ہیں وہ غیروں سے آتے ہیں، ہمارے جتنے برانڈ ہیں وہ غیروں سے آتے ہیں، اور ہم
ان کو اپنانے کو اور ہم ان کو استعمال کرنے کو اپنا فخر سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہم دنیا کی ترقیاں حاصل کر لیں گے، اور یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے آج۔ اور سورہ فاتحہ جو قرآن کا خلاصہ ہے، اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر یہ اہم ترین بات کتنی وضاحت کے ساتھ اللہ نے بیان فرمائی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہود و نصارہ کے رستے پر چل کے ہمیں صراط مستقیم نہیں مل سکتا، ہمیں گمراہی تو مل سکتی ہے، ہم کفر کی طرف تو بڑھ سکتے ہیں، ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سیدنا عمر نے فرمایا تھا کہ ہم ایک ذلیل قوم تھے جاہلیت میں، اللہ نے ہمیں قرآن کی وجہ سے عزت دی، جب بھی ہم قرآن کو چھوڑ کر عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دیں گے۔ اور آج ہمارا یہی مسئلہ ہے سب سے بڑا، اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْقُرْآنِ یا بالاسلام۔ اور جب بھی ہم قرآن کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، جیسے آج ہم کوشش کر رہے ہیں، ہماری جتنی سیاسی جماعتیں ہیں سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمارا پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ہماری وہ مسلمان جماعتیں ہیں۔ کس جماعت کا دستور، کس جماعت کا آئین آپ بتائیے کہ وہ کتاب و سنت کو نافذ کرنا ہے؟ ہمیں غور کرنا چاہیے اس حوالے سے، ہمیں اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس طرح ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ چلیں آگے بڑھتے ہیں پھر۔ سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ، بقرہ کہتے ہیں گائے کو۔ اس سورت کو بقرہ کیوں کہتے ہیں، البقرہ؟ کیونکہ اس میں گائے کا قصہ ہے۔ کون سے گائے کا قصہ ہے؟ بنی سید اسرائیل کا۔ بنی اسرائیل کا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک قتل ہو گیا تھا، تو ان کو قاتل کا پتہ نہیں لگ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اے موسیٰ آپ ان سے کہیں کہ وہ ایک گائے ذبح کریں، اور گائے ذبح کر کے اس گائے کا ایک حصہ، جب گائے ذبح ہو جائے اس کا ایک حصہ مردہ کے ساتھ لگائیں گے تو مردہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کے بارے میں خود بتا دے گا۔ کتنی عجیب بات ہے، اللہ کے کام بھی کتنے عجیب ہیں ہمارے اعتبار سے، کتنے اللہ عظیم ہیں، اور اللہ کے کام جو اللہ چاہیں کرتے ہیں۔ اب اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، دنیاوی لاجک سے دیکھیں، تو یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ اگر ایک مردے کو زندہ کرنا ہے تو ایک مردے کو زندہ کے ساتھ لگاؤ، شاید کوئی زندگی اس میں بھی منتقل ہو جائے۔ لیکن یہ کیسی منطق ہے؟ اگر ہم دنیاوی عقل سے سوچیں کہ ایک مردہ کیسے زندہ ہوگا، ایک مردہ زندہ کے ساتھ لگ کر، تو اگر ہم عقل سے پوچھیں تو وہ اس زندہ سے لگ کر تو اس میں زندگی آ جائے، یہ کیا منطق ہے کہ ایک مردہ، ایک زندہ کو پہلے ذبح کرو، گائے کو، گائے زندہ ہے، اس کو ذبح کرو، اس کو مار دو، اور پھر اس کے ایک مردہ حصے کو مردہ کے ساتھ لگاؤ تو مردہ سے وہ مردہ زندہ ہو جائے، اور پھر مردہ وہ اپنے قاتل کے بارے میں بتائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو چاہیں کر سکتے ہیں، فعال لما یرید ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب اللہ کسی شے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ کن کہتے ہیں تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہی اللہ کی عظمت ہے، یہی اللہ کا جلال ہے، یہی اللہ کی کبریائی اور اللہ کی شان ہے۔ گائے کا قصہ یہ کچھ چھوٹا قصہ نہیں ہے، بہت اہم قصہ ہے۔ اصل میں ہمیشہ سے کفار مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے رہے ہیں۔ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار اصل میں اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ رب العالمین کی قدرت کا انکار ہے۔ اصل میں مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار، اگر مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کر دیا جائے تو دنیا بے مقصد ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا عارضی زندگی ہے، اور مرنے کے بعد بعث بعد الموت، مرنے کے بعد کی زندگی وہ دائمی زندگی ہے۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار العمل ہے۔ بعث بعد الموت، مرنے کے بعد کی زندگی وہ دار الجزا ہے، وہ بدلے کا دن ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا مالک یوم الدین۔ یہ عارضی زندگی ہے، وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے سزا ہے، یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے
نعمتیں ہیں جنت کی صورت میں. اگر آخرت کا ایلیمنٹ نکال دیا جائے تو دنیا بے مقصد ہو جاتی ہے. اگر آخرت ہی نہیں ہے اور دنیا میں تو بدلہ نہیں ملتا. اللہ نے دنیا کو بدلے کے لیے بنایا ہی نہیں. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، ایتھیسٹ ملحد لوگ، جی اس دنیا کا کوئی رب نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی خالق مالک نہیں ہے. اگر کوئی خالق مالک ہوتا تو دنیا میں اتنی بے انصافیاں، اتنا ظلم کیوں ہوتا؟ یہ اعتراض اصل میں بالکل غلط اعتراض ہے. کیوں غلط اعتراض ہے؟ اس لیے غلط اعتراض ہے کہ یہ اعتراض تو تب ہو جب دنیا سب کچھ ہو، پھر تو یہ اعتراض سمجھ میں آتا ہے. دنیا تو سب کچھ ہے ہی نہیں، اللہ کا تو یہ کہنا ہے ہی نہیں. اللہ تو کہتے ہیں دنیا تو ایک عارضی چیز ہے. آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت ایک گھڑی، ایک پل کے برابر نہیں ہے. آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت، دنیا کی ساری نعمتوں کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے جتنا سمندر کے اندر آپ انگلی ڈالیں، انگلی کے ساتھ آپ کے جو پانی لگتا ہے. دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں، دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتی. صحیح حدیث مبارکہ کے مطابق بکری کے بچہ مرا ہوا پھول گیا، بدبو آ رہی تھی، ٹانگیں اس کی، آپ کو پتا ہے جب جانور مر جاتا ہے، انسان بھی، تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، جسم پھولنا شروع ہو جاتا ہے. تو ٹانگیں اس کی آسمان کی طرف بلند تھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون سا میرا صحابی اسے 1 درہم میں خریدے گا؟ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اسے تو کوئی فری میں بھی نہ لے، اسے تو بدبو آ رہی ہے، یہ تو گندگی 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 کا ڈھیر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت اس سے بھی گئی گزری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. اصل تو آخرت ہے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا کی عارضی زندگی ہے. آخرت میں اصل میں دنیا کی اچھائی کا بدلہ جنت کی صورت میں ملنا ہے، اور دنیا میں کیے گئے برے اعمال کا بدلہ جہنم کی صورت میں ملنا ہے. ولیعاذ باللہ، ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے آخرت. اگر آخرت کو نکال دیں تو دنیا بے مقصد بے فائدہ ہو جاتی ہے. پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے جو ملحدین سوال کرتے ہیں، ان کا سوال ہے ہی غلط، بنیادی طور پہ غلط ہے. اس لیے غلط ہے، اللہ تو دنیا کی بات ہی نہیں کرتے. اللہ تو دنیا اور آخرت دونوں کی بات کرتے ہیں، 2 زندگیوں کی بات کرتے ہیں. دونوں زندگیاں ہو جائیں تو پھر دنیا کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. اب جو لوگ دنیا کے اندر اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرنا چاہتے، ان کو بڑا آسان لگتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں آخرت ہے ہی نہیں. اگر آخرت، چاہے وہ آخرت کو مانتے ہوں اور ان کو آخرت کو ماننا پڑے، دیکھیے میں آپ کو صحیح بتاؤں تو آخرت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے آخرت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا کہ اس دنیا میں ہم خود نہیں آئے، ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، اور ہمیں پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے. سب مانتے ہیں، مشرک بھی مسلمان بھی، کہ ہم سب کو پیدا کرنے والا، ہم کریشن ہے، ہمارا کریٹر ہے. اور کریٹر کامل ہوتا ہے، خالق کامل ہوتا ہے، مخلوق کمزور ہوتی ہے. جب ہم اس دنیا میں خود نہیں آئے، ہمیں کسی نے پیدا کیا اور وہ کامل ہے، اور اللہ رب العالمین میں کوئی نقص نہیں ہے، تو جو اللہ ہمیں پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ ہمیں دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. اصل میں جو لوگ دنیا کے اندر اللہ کی ماننا نہیں چاہتے، اللہ نے اختیار دیا ہے، جو لوگ اس اختیار کا غلط استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ آخرت کا انکار کر دیتے ہیں. آخرت کا انکار کرنے سے انہیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وقتی. انہیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں کسی دین کو اپنانے کی، ہمیں اللہ رسول کے نظام کو اپنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی ہمیں مال و دولت مل رہا ہے، اس کے بغیر بھی ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں. حالانکہ وہ نعمتیں نہیں ہیں، وہ تو اللہ کا عذاب ہے، وہ تو آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی. جیسے فرعون ہے، جیسے نمرود ہے، دنیا میں بڑی نعمتیں تھیں، لیکن کیونکہ دنیا کی حیثیت نہیں ہے تو وہ تو 0/0، وہ تو زیرو ہے. اصل تو آخرت ہے. تو وہ آخرت کا انکار کر کے اصل میں وہ گویا کہ دنیا کے اندر اللہ کے نظام کے مطابق چلنا نہیں چاہتے. اس کا آسان حل انہوں نے نکالا آخرت کا انکار کر دیں. اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ آخرت کو ثابت کیا، اور آخرت کا انکار در حقیقت یہ اللہ رب العالمین کی تکذیب ہے، اللہ رب العالمین کا انکار ہے، اللہ رب العالمین کے کمال کا انکار ہے. اللہ تعالیٰ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کا بیٹا اللہ کو گالی نکالتا ہے، اور اس کو یہ لائق نہیں ہے کہ اللہ کو گالی نکال لے. اور اللہ کو گالی نکالنا کیا ہے کہ وہ کہے اللہ کا بیٹا ہے. ابھی کرسمس کہتے ہیں یہ عیسائی لوگ، کرسچن.
اللہ کے لیے گالی ہے یہ، اللہ نے بیٹا جانا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کا بیٹا اللہ کی تکذیب کرتا ہے، اللہ کی، اللہ کے کمال کی، اللہ کی صفات کی، اللہ کی قدرت کی۔ کیسے تکذیب کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ ہمیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی تکذیب ہے۔ پھر جس اللہ نے پہلے دفعہ پیدا کیا دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ تو اللہ نے قرآن کریم میں بہت ساری ایسی مثالیں، بہت سارے ایسے اللہ نے لوگوں کو معجزے دکھائے کہ اللہ نے دنیا کے اندر مری ہوئی چیزوں کو زندہ کیا، اور اللہ نے مرے ہووں کو زندہ کر کے بتایا جو اللہ دنیا میں مرے ہووں کو زندہ کر سکتا ہے وہ لوگوں کو مرنے کے بعد آخرت میں زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ قرآن کریم میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ صرف سورہ بقرہ میں اس کی کتنی مثالیں ہیں؟ اللہ نے مرے ہووں کو زندہ کر کے دکھایا۔ صرف سورہ بقرہ میں اس کی ایک مثال گائے والی ہے، اور اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں کتنی مثالیں ہیں؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ سورہ بقرہ میں مرے ہوئے سر لوگوں ایک تو کو وہ زندہ کرنے کے کتنے قصے ہیں؟ سر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو پرندوں کو ایک وہ کہا تھا، ہو گیا، ایک گائے اور والا ہو گیا، وہ دو۔ جو حضرت ایک اور زیر کا آتا ہے کہ وہ ایک بستی کے پاس سے گزرے تو زید میں سلام سمجھ ہے۔ حضرت عزیر والا، وہ جو بستی کے پاس سے گزرے تھے اور کہا تھا اس بستی کو کون زندہ کرے گا، تو اس میں اللہ نے حضرت عزیر کو، اس میں خلاف حضرت عزیر تھے یا کون تھے؟ بہرحال زیادہ علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ حضرت عزیر تھے۔ اللہ نے انہیں 100 سال کے لیے موت دے دی، ان کو بھی، ان کے گدھے کو بھی، پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا تو ان کے جسم پر جیسے ایک دن یا آدھا دن گزرا ہے، ان کے جسم پر کوئی اثرات نہیں تھے 100 سال گزرنے کے، لیکن ان کے گدھے کو مرے ہوئے 100 سال ہو چکے تھے۔ ان کے ساتھ کھانا تھا، ان کے کھانے پر بھی 100 سال گزرنے کے اثرات نہیں تھے، ان کا کھانا ابھی بوسیدہ نہیں ہوا تھا، خراب نہیں ہوا تھا، اور گدھا جو ہے اس کا کھنڈر، اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اللہ نے حضرت عزیر کے سامنے، ایک تو اللہ نے حضرت عزیر کو زندہ کیا، پھر ایک اللہ نے حضرت عزیر کے سامنے ان ہڈیوں کو ٹھیک ٹھاک کیا، ان ہڈیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا، پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا اور گدھا زندہ ہو گیا۔ اور یہ 3 واقعات ہو گئے، 5 واقعات سورہ بقرہ میں، ہفتے کے 5 دن کا واقعات۔ واقعہ، جی، ہفتے کے دن کا واقعہ ہے نا سر؟ ہفتے کے دن کا واقعہ سورہ بقرہ میں نہیں ہے، اور اس میں مرنے کے بعد کی زندگی کے بھی کوئی مثال نہیں ہے، وہ سورہ بقرہ میں نہیں، سورہ اعراف میں ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی کی بات کر رہا ہوں، اللہ نے دنیا میں دکھایا ہو کیسے اللہ مردہ کو زندہ کرتے ہیں۔ ایک قصہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ 70 لوگ گئے تھے تورات لینے کے لیے اور تورات کا مشاہدہ کرنے کے لیے، تو ان 70 لوگوں نے ایک نیا مطالبہ دھر دیا تھا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کو اتنا اس پر اللہ غضبناک ہوئے کہ اللہ نے ان سب پر کڑک بھیجی، وہ سب کے سب مر گئے۔ سورہ بقرہ میں موجود ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، سب مر گئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ تعالیٰ یہ 70 لوگ تو میں لایا تھا، ان 70 لوگوں کی غلطی ہے، ان کا بڑا جرم ہے، لیکن اے اللہ اگر یہ مر جائیں گے تو میں جا کر قوم والوں کو کیا جواب دوں گا؟ انہوں نے تو تورات کے بارے میں میری تصدیق کرنی تھی، اب یہی لوگ اگر مر گئے تو میں اب کیا کروں؟ تو اللہ نے پھر ان کو زندہ کر دیا، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ تو یہ قصہ موجود ہے، یہ 70 لوگ تھے، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، سورہ اعراف میں یہ 70 لوگوں کی تعداد تھی۔ یہ چوتھا قصہ ہے۔ 5واں قصہ کون سا ہے سورہ بقرہ میں؟ وہ جو بجلی کی کڑک والا تھا جو تو انہی پہ گری تھی۔ ایک بستی کے لوگ موت کے خوف سے، کوئی وبا، کوئی ایسی چیز ان پہ آئی کہ وہ موت کے خوف سے نکلے، تو اللہ نے فرمایا کہ تم موت سے بچ کر کہاں جا سکتے ہو؟ ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ تھے، اللہ نے سب کو مار دیا، یہ دوسرے پارے کے آخر میں موجود ہے۔ پھر اللہ نے سب کو زندہ کر دیا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے موت کے خوف سے؟ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا، اللہ نے کہا تم موت سے ڈر کر کہاں جاتے ہو؟ موت سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ مر جاؤ، سب مر گئے۔ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ، پھر اللہ نے سب کو زندہ کیا۔ تو یہ 5 قصے ہیں سورہ بقرہ میں۔
تو اللہ بتا، اس سے کیا ثابت ہوا؟ ان قصوں سے ثابت ہوتا ہے کہ کیسے اللہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ نے عملی مثالیں دکھائیں، ویسے اللہ نے ہزاروں ایسی نشانیاں رکھی ہیں کہ ہمیں اس میں نظر آتا ہے اللہ کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ یہ جو بارش ہوتی ہے، بنجر زمین کس طرح لہلہا اٹھتی ہے، کس طرح زمین سے بیج نکلتا ہے، یہ سب چیزیں بعث بعد الموت کی بہت بڑی دلیل ہیں۔ اور اس سے آگے بڑھ کر ہم انسان روزانہ سوتے نہیں ہیں، ہم روزانہ مرتے ہیں، اور پھر روزانہ ہم صبح زندہ ہوتے ہیں۔ ہم جاگتے نہیں ہیں صبح، ہم صبح زندہ ہوتے ہیں۔ نیند موت کی بہن ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے اللہ اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، پھر جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اس کی روح اس کے اندر واپس لوٹتی ہے، ورنہ سویا سویا بندہ مر جاتا ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو روح واپس لوٹتی ہے، اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو روح واپس نہیں لوٹتی۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ جانوں کو، نفسوں کو فوت کرتے ہیں ان کی موت کے وقت۔ والذی لم تمت فی منامها، جن کے بھی موت کا وقت نہیں آیا ہوتا ان کو اللہ ان کی نیند میں فوت کر دیتے ہیں۔ فیمسک التی قضا علیہ الموت ویرسل الاخری، پھر اللہ تعالیٰ جس پر اللہ نے موت کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے اللہ اس کی روح نیند میں نکال لیتے ہیں، واپس ہی نہیں بھیجتے۔ کئی لوگ ہمیں نظر آتے ہیں رات سوئے تھے بھلے چنگے، صبح اٹھے ہی نہیں۔ ویرسل الاخری، اور جن کے ابھی موت کا وقت نہیں آیا ہوتا اللہ ان کی روح دوبارہ ان کے جسم میں بھیج دیتے ہیں۔ سونے کی دعا کیا ہے؟ ہمیں جو دعا سکھائی گئی ہے، اللہم بسمک اموت اللہم و احیا، اے اللہ آپ کے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں اور میں زندہ ہوتا ہوں۔ جب ہم اٹھتے ہیں اٹھنے کی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس ذات کی جس نے ہمیں زندہ کیا ہماری موت کے بعد۔ اسی طرح ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسی طرح ہم نے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ یہ کتنے دلائل ہیں مرنے کے بعد کی زندگی کے۔ تو اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے کہ اس کے اندر یہ زبردست قصہ ہے جس میں اللہ نے عملاً بنی اسرائیل کے سامنے دکھایا کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ اس سورت کے بہت فضائل ہیں، یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت ہے، وہ قرآن کریم کی عظیم ترین سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ یہ سورت جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں آسیب اور اس قسم کی چیزیں نہیں آ سکتی، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اور سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کی فضائل یہ ہیں کہ قیامت کے دن یہ سفارش کریں گی، اور بڑے فضائل ہیں۔ اس سورت کی آخری 2 آیتیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے صحیح حدیث میں کہ جو بندہ رات کو اس سورت کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو بندہ رات کو یہ 2 آیتیں پڑھ کر سوتا ہے تو یہ 2 آیتیں اسے پوری رات کافی ہو جاتی ہیں۔ اور بڑے فضائل ہیں اس سورت کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف لام میم 3 حروف ہیں، ایک الف اور ایک لام اور ایک میم۔ ان حروف کو ہم عجیب طریقے سے پڑھ رہے ہیں، عام قرآن کریم کو اس طرح نہیں پڑھا جاتا۔ عام قرآن کریم پہ کیا ہوتا ہے، قرآن کریم کے عام الفاظ میں کہ اگر اس طرح کر کے الف لکھا ہو تو ہم نے اس پہ زبر یا زیر یا پیش ہم پڑھتے ہیں۔ آگے لام ہے تو لام پہ بھی ہم زبر زیر یا پیش پڑھتے ہیں یا سکون پڑھتے ہیں۔ میم ہے تو میم پر بھی زبر زیر یا پیش یا سکون پڑھتے ہیں۔ اگر اس پر اعراب وغیرہ نہ لگے ہوں تو اگر یہ لکھا جائے تو کوئی شخص اس کو علم بھی پڑھ سکتا ہے۔ علم، علم کا مطلب کیا، آ کا مطلب کیا اور لام کا مطلب نہیں۔ اور قرآن کریم میں کئی جگہ پر علم اسی طرح لکھا ہوا ہے جس طرح یہ لکھا ہوا ہے، الف لام میم 3 حروف کے ساتھ۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پر الم یأن للذین آمنوا، الم یروا، اور اس قسم کی آیات موجود ہیں۔ تو ہم عام قرآن کریم میں حروف کو کسی اور طریقے سے پڑھتے ہیں، اور یہ جو صورتوں کے شروع میں بعض اس طرح کے حروف آتے ہیں ہم ان کو کسی اور طرح پڑھتے ہیں۔ ان حروف کا کیا نام ہے، ان حروف کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات، مقطعات کیسے لکھتے ہیں؟ ان حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات، حروف مقطعات۔ مقطعات کس سے ہے؟ یہ قطع سے ہے،
اور عربی زبان میں قطع کا مطلب کاٹنا ہوتا ہے، جدا جدا کر دینا، کاٹ دینا۔ چونکہ ان حروف کو جدا جدا کر کے پڑھا جاتا ہے، الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، لہٰذا انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ کیسے ہم ان کو جدا جدا کر کے پڑھ رہے ہیں؟ ان کو اکٹھا پڑھنے کا طریقہ یہ، ہم ان کو علم پڑھیں۔ آ کا مطلب کیا، علم کا مطلب نہیں، یا عربی زبان میں علم اس روٹ کا مطلب عذاب ہوتا ہے، تکلیف ہوتا ہے۔ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں المناک عذاب، دردناک عذاب، رنج و علم، یہ وہ علم نہیں ہے۔ اگر اس کو اکٹھا کر کے پڑھا جائے تو ہم اس کو علم پڑھیں گے، لیکن اس کو کاٹ کاٹ کر پڑھتے ہیں تو الف الگ اور لام الگ اور میم الگ، جس طرح کر کے حروف تہجی الگ الگ کر کے ہم پڑھتے ہیں۔ دیگر زبانوں میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ ویسے دیکھیے انگریزی میں یا دیگر زبانوں میں اگر کچھ حروف تہجی کے آ جائیں، الفابیٹس آ جائیں، تو ہم اس میں ان کو ایک مخصوص انداز سے پڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ آپ کے سامنے میں لکھتا ہوں، یہ کیا لکھا میں نے؟ BABAR، بابر۔ اگر میں اس کو اس طرح کر کے لکھ دوں، یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ میں نے اب یہ دو الفابیٹس ہیں انگریزی کے جن کو میں الگ الگ کر کے پڑھ رہا ہوں۔ تو جب اس طرح کر کے ہم حروف تہجی کو الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں عربی زبان میں، تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کو ہم حروف مقطعات کہتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ ان کا معنی اللہ نے بتایا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں ہے، تو ان کا معنی اللہ کو علم ہے۔ یہ کیوں آتے ہیں؟ ان کا کوئی نہ کوئی معنی ہے، یہ بے معنی الفاظ نہیں ہے، بے مقصد الفاظ نہیں ہے، بے مقصد حروف نہیں ہے، ان کا کوئی نہ کوئی معنی ہے، لیکن ان کا معنی اللہ کو علم ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ان حروف کی مراد کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کا معنی کرنے کی کوشش کی، جی الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل، میم سے مراد محمد، کسی نے کوئی اور معنی کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح کر کے معنی کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم جو مرضی کوشش کر لیں، ہمارے پاس کوئی ایسا کرائٹیریا نہیں ہے کہ ہم پہچان سکیں کہ ہم نے یہ معنی صحیح کیا ہے کہ غلط کیا ہے۔ تو ایسے اندھیرے میں تیر چلانے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی بیان کیا ہو، جب نہیں کیا تب پھر ہمیں یہ خود بھی معنی کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں کہنا چاہیے اللہ اعلم بمرادہ۔ یہ حروف اس طرح کر کے اللہ نے کیوں اتارے ہیں؟ یہ اصل میں چیلنج ہے عربوں کو۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ نے بار بار چیلنج کیا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو یہ انسانی کلام ہے، عرب لوگ وہ اس طرح کا کلام بنا سکتے ہیں، اور کفار دعویٰ کرتے تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے انہوں نے گھڑ لی ہے، پورا قرآن یہ انسانی کلام ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر یہ انسانی کلام ہے پورا قرآن، اگر ایک انسان یہ پورا قرآن سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک بنا سکتا ہے، تو پھر اگر یہ انسانی کلام ہے تو پھر تمام دنیا مل کر، جن اور انسان مل کر پورا قرآن بنا لیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان بنا سکتا ہے تو ساری دنیا مل کر کیوں نہیں بنا سکتی؟ اللہ کہتے ہیں یہ نہیں کہ ہر شخص کو الگ الگ چیلنج ہے، اللہ کہتے ہیں سارے مل کر کام ڈیوائیڈ کر لیں، ساری دنیا کے انسان، ساری دنیا کے جن مل کر اس قرآن جیسا ایک قرآن بنا لیں، کام ڈیوائیڈ کر لیں۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں آج دنیا میں، 8 ارب کے قریب لوگ ہیں، اگر کام ڈیوائیڈ کر لیں، ہر ایک کے حصے شاید ایک ایک لفظ ہی آئے گا، سب مل کر جو ہے وہ اس جیسا قرآن بنا لیں۔ اگر سب مل کر اس جیسا قرآن نہیں بنا سکتے اور نہیں بنا سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس سے بنایا ہے۔ پھر صرف پورے قرآن کا چیلنج نہیں ہے، اللہ نے کہا 10 صورتیں بنا لیں ساری مخلوقات۔ پھر اللہ نے فرمایا ایک صورت کم از کم 3 آیتوں کی ہے، 1.5 لائن کی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک صورت ہی پوری دنیا بنا کے لے آئے، صرف انسان نہیں، صرف جن نہیں، جن کو وہ اللہ کے علاوہ معبود کہتے ہیں انہیں بھی اپنی مدد کے لیے بلا لیں اللہ کے علاوہ۔ اور اگر وہ نہیں بنا سکتے، اور نہیں بنا سکتے، نہ ماضی میں بنایا ہے اور نہ قیامت تک وہ بنا سکیں گے،
تو پھر یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو جس طرح پورا قرآن معجزہ ہے، اس طرح پورا قرآن جیسا قرآن اس ترتیب کے ساتھ، اس فصاحت و بلاغت کے ساتھ تمام انسان مل کر نہیں بنا سکتے، تو یہ بھی معجزہ ہے عربوں کے لیے چیلنج ہے کہ ذرا ان حروف کا معنی کر کے بتاؤ، ان حروف کا کوئی نہ کوئی معنی ہے، ان حروف کا ایکوریٹ صحیح معنی کر کے بتاؤ۔ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ یہ حروف قرآن کریم کے اعجاز کے لیے، قرآن کریم کو معجزہ ثابت کرنے کے لیے ہیں؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ عام طور پر ان حروف کے بعد قرآن کا، کتاب کا، وحی کا اور اس کی عظمت، اس کی حقانیت کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ صرف صورتوں کے شروع میں آتے ہیں حروف مقطعات، یہ صورتوں کے درمیان میں نہیں آتے، صورتوں کے آخر میں نہیں آتے۔ جس صورت کے شروع میں بھی حروف مقطعات ہیں تو اس کے بعد عام طور پہ قرآن کا یا کتاب کا یا وحی کا اور اس کی سچائی کا ذکر ہے۔ جیسے اس صورت میں ذالک الکتاب، الف لام میم کے بعد قرآن کا ذکر ہے اور قرآن کی حقانیت کا ذکر ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران کے شروع میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب، اس میں بھی قرآن کے نازل ہونے کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح دیگر آپ حروف مقطعات لے لیں، سورہ اعراف میں الف لام میم صاد کتاب انزل، وہاں بھی قرآن کا اور قرآن کے نزول کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح سورہ یونس، سورہ ہود الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم علیم، صاد والقرآن ذی الذکر، قاف والقرآن المجید، نون والقلم وما یسطرون، یہ نون حروف مقطعات میں سے ہے، سورہ قلم، اور اس میں قلم اور لکھنے کا ذکر موجود ہے، اس میں بھی قرآن کی طرف اشارہ ہے، قرآن کا، لوح محفوظ کا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی طٰہٰ اور یاسین یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، یہ بھی ان حروف کا معنی کرنا ہے کہ مترادف ہے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی طٰہٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، یاسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ کس بیس پر وہ کہتے ہیں یہ بات؟ کس بیس پر وہ کہتے ہیں طٰہٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے؟ اس بیس پر وہ کہتے ہیں کہ سورہ طٰہٰ کے بعد، سورہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، نہیں نازل کیا ہم نے آپ پر قرآن کو تاکہ آپ مشکل میں پڑ جائیں۔ وہ کہتے ہیں چونکہ طٰہٰ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے، ما انزلنا علیک، علیکہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ طٰہٰ آپ کا نام ہے، اصل میں وہ کہتے ہیں اصل عبارت ہے یا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن۔ کیا دلیل ہے اس بات کی؟ یہ بات کس نے کہی؟ کیا یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی؟ نہیں، وہ تو حروف مقطعات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قرآن کریم میں ہزاروں مرتبہ مخاطب کیا گیا ہے، تو کیا جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جائے ہم پچھلے حرف کو آپ کا نام بنا دیں گے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں یہاں بھی آپ کو مخاطب کیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں یاسین میں بھی آپ کو مخاطب۔ ویسے آپ دیکھیں کہ سورہ طٰہٰ کے بعد یہ بھی حروف مقطعات میں سے، یہاں بھی قرآن کا ذکر ہے۔ اچھا، یاسین والقرآن الحکیم، وہ کہتے ہیں دیکھیں یہاں بھی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یقیناً آپ رسولوں میں سے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں آپ کو مخاطب کیا گیا ہے، تو اس سے پتہ لگا کہ یاسین آپ کا نام ہے۔ سمجھ آئی وہ کیوں کہتے ہیں طٰہٰ اور یاسین آپ کا نام ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ طٰہٰ اور ویسے دیکھیں یہاں بھی قرآن کا ذکر ہے، قرآن اور قرآن کی عظمت کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا ذکر ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر طٰہٰ اور یاسین، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اگر صرف اس لیے کیونکہ ان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے، تو قرآن کریم کے کئی اور ایسے حروف مقطعات ہیں جن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کون سی صورت ہے؟ یہ میں نے کھولی ہے آپ کے سامنے، سورہ شورى۔ کیا ہے اس کے شروع میں؟ حامیم، عین، سین، قاف، یہ حروف مقطعات ہیں سارے۔ اس صورت میں عام طور پہ جس صورت کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں وہ ایک ہی آیت میں آتے ہیں،
یہ واحد صورت ہے جس میں 2 آیتوں میں حروف مقطعات آئے ہیں. حامیم الگ آیا، عین سین قاف یہ بھی حروف مقطعات ہیں. آگے کیا ہے کذالک یوحی الیک، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا؟ کیا گیا مخاطب؟ کیا گیا. تو گویا کہ پھر حامیم بھی آپ کا نام ہونا چاہیے اس اصول کے مطابق جس اصول سے طٰہٰ اور یاسین آپ کا نام ہے. پھر عین سین قاف بھی آپ کا نام ہونا چاہیے. تو یہ اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کا نام بنا لینا، کچھ چیزوں کا نام نہ بنانا، یہ کس نے اجازت دی ہے ہمیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ یعنی قرآن کریم کے اعجاز کے لیے ہیں، ان کا معنی اللہ کو علم ہے. ان میں اپنی طرف سے ہمیں اس قسم کے معنی کرنے کی کہ جی فلاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، فلاں جبریل کے لیے ہے، فلاں اللہ کے لیے ہے، فلاں یہ فلاں یہ، فلاں سے مراد یہ ہے، فلاں سے مراد یہ ہے، نون سے مراد مچھلی ہے کیونکہ سورہ نون والقلم میں مچھلی کا ذکر ہے. نہیں، اصل میں ایسے اپنی طرف سے معنی نہیں کرنے چاہیے. یہ اللہ پر افتراء نہ ہو جائے، غلط بات نہ ہو جائے. تو قرآن کریم کا مسئلہ بڑا سینسٹیو ہے، تو اپنی طرف سے معنی نہیں کرنا چاہیے. تو ہمیں کیا کہنا چاہیے کہ یہ حروف مقطعات قرآن کو معجزہ ثابت کرنے کے لیے ہیں. گویا کہ عربوں کو چیلنج ہے. عرب لوگ اپنے شعر و شاعری میں، اپنی نثر میں بعض دفعہ اسی طرح ایبریویشنز، اسی طرح یہ حروف کاٹ کاٹ کر لے آتے تھے اور ان کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا تھا. جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے، بی اے، بی ایس سی، ہمارے ہاں وائی فائی اور اس قسم کے ہم کچھ الفاظ ہم الگ الگ کر کے ہم بولتے ہیں، ایف بی اے اور اس قسم کے ہمارے ہاں جو ہیں وہ مختلف اصطلاحات ہیں. تو اس میں اس سے کچھ نہ کچھ مراد ہوتی ہے، ایم بی بی ایس وغیرہ اور اس قسم کے الفاظ. تو جب ان سے کچھ مراد ہے تو عرب بھی اس طرح کے الفاظ بولتے تھے، ان کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا تھا. یہ گویا کہ چیلنج ہے عربوں کو کہ آپ اپنے آپ کو اتنا بڑا عرب کہتے ہیں اور آپ ساری دنیا کو، چاہے وہ اس دور کے رومی اور اس دور کے فارسی تھے، وہ انہیں گونگا کہا کرتے تھے. عجم، عجم کا مطلب گونگا کہتے تھے. ہم زبان کے اعتبار سے دنیا میں ٹاپ پر ہیں. اللہ چیلنج کرتے ہیں کہ زبان عربی ہے، تمہاری زبان ہے، الفابیٹس تمہارے ہیں، حروف مقطعات ہیں، ذرا ان کا معنی کر کے دکھاؤ. اور ان کا معنی کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ بھی اصل میں قرآن کے اعجاز کے لیے ہیں. اسی لیے ان کے بعد قرآن کا ذکر آتا ہے، وحی کا ذکر آتا ہے، کتاب کا ذکر آتا ہے. الف لام میم، اس کا معنی اللہ کو علم ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک اسماء اشارہ میں سے ہے. ذالک کا مطلب ہوتا ہے وہ. یہ دور اشارہ کرنا ہو تو ذالک آتا ہے، قریب اشارہ کرنا ہو تو حاذا آتا ہے. حاذا کا مطلب یہ، انگلش میں اگر ہم کہیں دس. ذالک کا مطلب وہ، ہم انگلش میں کریں تو ڈیٹ. ذالک الکتاب کا معنی ہونا چاہیے وہ کتاب، کیونکہ یہ اشارہ بعید ہے. ہم اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ یہ کتاب. تو اس کا معنی یہ کتاب کرنا چاہیے کہ وہ کتاب کرنا چاہیے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہم کریں گے وہ کتاب، کیونکہ یہ اشارہ بعید ہے بالاتفاق. علماء نحو صرف کے نزدیک یہ اشارہ بعید ہے. وہ کہتے ہیں اس کا معنی وہ کتاب کرنا چاہیے، وہ کتاب. اب وہ کتاب معنی کریں گے، دور اشارہ کریں گے، تو کون سی کتاب مراد ہوگی؟ یہ کتاب معنی کریں پھر تو قرآن مراد ہوگا، کیونکہ قرآن ہم پڑھ رہے ہیں اور قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ. یہ کتاب معنی کریں پھر تو قرآن مراد ہوگا. وہ کتاب معنی کریں تو کون سی کتاب مراد ہوگی؟ تو وہ کہتے ہیں اصل میں وہ کتاب معنی کریں گے تو مراد اس سے بھی قرآن ہوگا. اس کو پھر اشارہ بعید کیا کہ کیوں مخاطب کیا؟ وہ کہتے ہیں اصل میں اس سے مراد یہ ہے کہ یہ کتاب قرآن یہ وہ کتاب ہے اے یہود و نصارہ جس کا ذکر تمہاری کتابوں میں موجود ہے. گویا کہ قرآن کی حقانیت کے دلائل میں سے ایک دلیل بیان کی کہ یہ کتاب، یہ صرف پہلی مرتبہ تم اس کا نام نہیں سن رہے، پہلی دفعہ اس کا تذکرہ نہیں سن رہے، اس کا تذکرہ تو کب سے چلا آ رہا ہے. کوئی صحابہ کرام کا ذکر، بہت ساری چیزیں پچھلی کتابوں میں موجود تھیں. اور یہود و نصارہ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وہ قرآن کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے. مانتے کیوں نہیں تھے؟ مانتے تو پھر ان کو ایمان لانا پڑنا تھا. جیسے میں نے ابھی کہا کچھ دیر پہلے کہ آخرت کو وہ کیوں نہیں مانتے
حالانکہ آخرت کے دلائل ان کے سامنے موجود ہیں. وہ آخرت کو اس لیے نہیں مانتے کہ اگر آخرت کو مان لیں پھر انہیں دنیا کے اندر اپنی اصلاح کرنی پڑے گی. قرآن کی حقانیت کے وہ قائل ہیں دل سے، کیونکہ ان کی کتابوں میں قرآن کا اور قرآن کی پیش گوئی کا ذکر موجود ہے، اور وہ قرآن کو ایسے پہچانتے ہیں کہ جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. کیوں نہیں مانتے؟ وہ چھپاتے ہیں علم کو. لعنت ہے علم چھپانے والے پر، اور انہوں نے علم چھپایا، وہ علم کو چھپاتے ہیں. تو اللہ اس جو چھپا رہے ہیں وہ اپنی کتابوں میں قرآن کا ذکر اللہ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے اے یہود و نصارہ جس کا ذکر تمہاری کتابوں میں موجود ہے. اور یہ بہت بڑی نشانی ہے قرآن کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور قرآن کا ذکر پچھلی کتابوں میں موجود ہے. ایک تفسیر تو یہ ہے ذالک الکتاب سے یہ مراد ہے وہ کتاب، یعنی مراد قرآن ہی ہے، لیکن اشارہ بعید اس لیے آیا کہ وہ قرآن جس کا ذکر یہود و نصارہ تمہارے صحیفوں میں موجود ہے، اس لیے اشارہ بعید آیا. دوسری تفسیر یہ ہے کہ علماء عرب، علماء لغت کے ہاں جب کسی قریب کی چیز کو اشارہ قریب کی بجائے اشارہ بعید سے بیان کیا جائے تو اس سے اس چیز کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے. اور اس کی بہت ساری مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں اور لغت عرب میں بھی موجود ہیں، شعر و شاعری میں بھی. قریب کی چیز کو عربی زبان میں اشارہ بعید سے بیان کرتے ہیں کسی شے کی اہمیت بیان کرنے کے لیے. چاہے اچھائی میں اس کی اہمیت بیان کرنی ہو یا برائی میں اس کو بہت برا ثابت کرنا ہو تو قریب کی چیز کو اشارہ بعید سے بیان کرتے ہیں. تو یہ بھی تفسیر مفسرین نے کی ہے. اس کے مطابق ہم اس کا معنی کریں گے یہ کتاب. کوئی سوال کرے کہ جی معنی تو وہ کتاب ہونا چاہیے، ہم کہیں گے کتاب قریب ہے لیکن اس کی اہمیت کے لیے اسے اشارہ بعید کے ساتھ ذکر کیا گیا. اور اس کی مثالیں بہت ساری ہیں، جیسے یہ اولئک علی ھدی من ربہم آگے بھی. تو یہ دونوں تفسیریں ٹھیک ہیں. تو ہم ایک تو معنی کریں گے یہ کتاب. اشارہ بعید کیوں آیا؟ قرآن کی اہمیت کی وجہ سے، قرآن کے جلال کی وجہ سے. یا پھر معنی کریں گے وہ کتاب، اشارہ بعید کا معنی کریں گے پھر مراد وہ قرآن ہوگا جس کا ذکر یہود و نصارہ کے صحیفوں میں، ان کی کتابوں میں، جو اصل میں اللہ کی کتابیں تھیں جن میں انہوں نے تحریف کے باوجود اس میں قرآن کا ذکر موجود ہے. تو یہ کتاب لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں. کیا مطلب؟ یعنی اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے سچا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے احکام کے حکمت والے ہونے میں اور اس کے احکام کے صحیح ہونے میں، عادلانہ ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. متقین ڈرنے والے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. متقین سے مراد یہاں ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں. مسلمان کو مومنین کہنا چاہیے یا مسلمین کہنا چاہیے. متقین کیوں کہا؟ وہی بات جیسے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ تقوی دین کا ایک جز ہے، لیکن اتنا اہم جز ہے کہ جز بول کے کل مراد لیا گیا. یعنی کیا پتہ لگا کہ دین کے اندر اللہ سے ڈرنے کی اور اللہ کے تقوی کی اتنی اہمیت ہے کہ تقوی بول کر ایمان مراد ہے، متقین بول کر مؤمنین مراد ہے. کیا مطلب ہے ھدی للمتقین؟ گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا ایمان والوں کے لیے یہ ہدایت ہے. جس دین میں، جس مسلمان میں، جس ایمان والے میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، وہ اصل میں کس نام کا مسلمان ہے، کس نام کا وہ مومن ہے جس میں اللہ کا ڈر نہ ہو. کیونکہ اللہ کا ڈر یہ دین اسلام کے میں جتنے احکامات ہیں وہ احکامات اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے ہیں. ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. توحید دین کا سب سے بڑا حکم ہے. توحید کا حکم کیوں ہے؟ توحید سے موحدین کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے. ہم پڑھیں گے آگے انشاءاللہ. جو قرآن کا پہلا حکم ہے آیت نمبر 21 میں سورہ بقرہ کی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، تاکہ تم ڈر جاؤ، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے. یہ 21ویں آیت ہے سورہ بقرہ کی، اور اس میں اللہ نے توحید کا حکم دیا، شرک سے بچنے کا حکم دیا، اور مقصد اس کا بیان کیا کہ توحید پر عمل پیرا ہونے سے، شرک سے بچنے سے کیا ہوتا ہے، انسان کے اندر، مسلمان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے. روزہ رکھنے سے
اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. نماز پڑھنے سے اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے. جس نماز پڑھنے سے اللہ کا ڈر پیدا نہ ہو وہ نماز نہیں ہے. نماز اللہ کی یاد کے لیے ہے. نماز لوگوں کو بے حیائی سے اور ہر حرام کام سے روکتی ہے. جس کی نماز اسے بے حیائی اور حرام کام سے نہ روکے تو وہ نماز صحیح نماز نہیں ہے. نماز سے اللہ کی یاد اور اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. قربانی سے اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے. اگر قربانی سے اللہ کا ڈر پیدا نہ ہو تو وہ قربانی نہیں ہے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. اللہ کو یہ خون اور گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کو تمہارا تقوی، دل کا ڈر پہنچتا ہے. اگر قربانی کرنے سے یہ جذبہ پیدا ہو کہ اگر ہمیں اپنے آپ کو، اپنی جان، اپنے مال، اپنی ہر چیز کو اللہ کے لیے قربان کرنا پڑے تو ہم قربان کرنے پر تیار ہیں، اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو یہ قربانی کی بنیاد ہے. حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے پر تیار ہو گئے تھے، یہ قربانی کی بنیاد ہے. تو ہم ہنستے کھیلتے قربانی کرتے ہیں، تصویریں اتارتے ہیں، اور قربانی میں جانور کے گلے پر چھری پھر رہی ہوتی ہے اور ہم کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں والعیاذ باللہ. تو تقوی، اور جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، جنت میں جانے کے لیے سب سے بڑے اعمال میں سے عمل اللہ کا ڈر ہے. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. جو اللہ سے ڈرتا ہے ہم اسے جنت کا وارث بناتے ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اس کو 2 جنتیں ملتی ہیں. ایک جنت نہیں، 2 جنتیں. تو جنت میں جانے کے لیے بنیاد کیا ہے؟ ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو. یہی دین کی بنیاد ہے، یہی ایمان کی بنیاد ہے. تو یہاں متقین سے مراد مومنین، ایمان والے. تو ایمان والوں کے لیے یہ ہدایت ہے. 2 سوال پیدا ہوتے ہیں. ایک تو ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے. آگے ان کی صفات ہے، وہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک الذین یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب ہے، پھر نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر ایمان لانا ہے، جو پچھلے نبیوں پر نازل ہوا اس پر ایمان لانا ہے، اور پھر آخرت پر ایمان لانا ہے. یہ صفات ہیں ان لوگوں کی جو ایمان لانے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. کل انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. اور کل ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، کل انشاءاللہ اس کا جواب ہوگا. وہ سوال یہ ہے کہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ قرآن کریم ایمان والوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. تو کیا قرآن کفار کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ کفار کے لیے پھر ہدایت کیا ہے؟ اگر قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے تو کل اس سوال کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور کل آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. اسی پر بس کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.